دفعہ بجٹ دیا تھا اس کی جو اگلی اس کے ایجنڈا ہے پرائم منسٹر کا کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف ملے، جو ویلتھ ہے وہ امیر طبقوں سے غریبوں کی طرف ٹرانسفر ہو، چیزوں کی مہنگائی کا جو اس وقت سلسلہ ہے اور جن چیزوں کی مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، اس کا ریلیف جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام تک پہنچے، جس میں آئل پرائسز ہیں، جس میں کوکنگ آئل ہے، جس میں آٹا ہے، جس میں گندم ہے، یہ تمام چیزیں کا فوکس جو پرائم منسٹر کا اس وقت ہے۔ اور جس طرح ایگریکلچر کے اندر جس طرح کسان پیکج دیا تھا، اب اس کی قسط نمبر 2 آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پہلی کسان پیکج میں بمپر کراپس پاکستان کی تاریخ کے دیکھے گئے، اور اس کے بعد جو ایکسپورٹس ہیں، آئی ٹی ہے سیکٹر، انرجی اور پاور کا سیکٹر ہے، سولرائزیشن کا سیکٹر ہے، یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام متعارف کیا جا رہا ہے اس بجٹ کے اندر، جس کی تمام جو مشاورت ہے اور ریکمنڈیشنز ہیں اور اس کی جو فائنل ریکمنڈیشنز ہیں وہ پرائم منسٹر اس کی چیئرنگ جو میٹنگز ہیں اس کو چیئر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک سال میں جو اس کولیشن گورنمنٹ کا تعمیری اور جو معیشت کا 4 سال جنازہ نکالا گیا، اس کو مثبت اشاریے میں تبدیل کرنا، وہ جو سمت ہے معیشت کے استحکام کی وہ صحیح کرنا۔ لیکن یہ بات میں آج پاکستان کی عوام سے کرنا چاہتی ہوں، جو لوگ اس وقت مجھے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، کہ کسی ملک میں معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا جس میں سیاسی استحکام نہ ہو۔ معیشت کا استحکام ڈائریکٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہے۔ کسی ملک نے دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اکنامک سٹیبلٹی کے ہدف جو ہیں ان کو اچیو نہیں کیا، ان کے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کیا جب تک وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، وہاں امن نہ ہو، اور اس کے اندر جو معیشت کی استحکام ہے اس کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو۔ تو یہ بالکل آپس میں لنکڈ ایک جز ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 2018 تک جو ترقی کا سفر تھا، جس میں مہنگائی کی کمی، سی پیک، معیشت کا استحکام، آئی ایم ایف پروگرام کا پورا جو ایک کمپلیٹ ہونا، اس کے ساتھ ساتھ 14,000 میگا واٹ بجلی، کیونکہ 19 اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اس کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ، یہ سب کام ایسے نہیں ہو گئے۔ یہ سب کام نواز شریف کے اس ویژن کے مطابق تھے کہ انہوں نے جب 2013 میں حکومت سنبھالی تو انہوں نے صوبوں کے اندر جہاں میجورٹی جو پارٹیز تھیں ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا، تاکہ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ قائم ہوگی۔ تو ان کو پتا تھا بجلی بھی بنے گی، امن بھی آئے گا، معیشت کو بھی استحکام ملے گا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی صرف تب آئے گی، سی پیک بھی صرف تب آئے گا، اور وہ تمام ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ہو کر، کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ 2013 میں، 14 میں، 15 میں اسی طرح گالیاں دیتا تھا، اسی طرح ڈی چوک کے اوپر قبریں کھودتا تھا، اسی طرح سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکاتا تھا، اسی طرح ایک فساد، انتشار، نفرت کی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو ایک پوری مائنڈ سیٹ کی ایک تسلسل ہے وہ جاری تھا۔ لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اور جماعتوں کو اکٹھا کیا اپنی ذات سے اوپر جا کر، اور اس کے بعد 2018 کے بعد جو مسلط ہوا مائنڈ سیٹ، اس مسلط شدہ مائنڈ سیٹ نے وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اپوزیشن کو جیلوں میں، سزائے موت کی چکیوں میں، لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، میڈیا کو، سب کو جیلوں کے اندر ڈال کر انہوں نے 4 سال معیشت کا جنازہ نکالا، عوام کی روزگار کا جنازہ نکالا، روٹی، چینی، بجلی، گیس، دوائی مہنگا کیا، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، ترقی کی شرح 6.2% پر ترقی کرتا ہوا ملک منفی پہ لے کر گئے، اور کہتے ہیں ہم نے ملک کی معیشت کو استحکام دیا تھا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام لے کر آئے، اس کی وائلیشن کی، اس کو سسپینڈ کیا، اور اس کے بعد جو 18 سے 22 تک کا سفر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اسی مائنڈ سیٹ نے، اسی مشن کے مطابق، جنہوں نے فورن فنڈنگ کی ہوئی تھی، باہر سے پیسہ منگا کر، انٹرنیشنلی فنڈنگ کر کے، وہاں لابیسٹ کو ہائر کر کے، یہ پورا ایک مشن ہے، ملک کی بربادی، معیشت کی تباہی،
کوئی ملک پاکستان سے بات نہ کرے, تمام دوست ممالک ناراض ہو جائیں, کشمیر کا سودا ہو جائے, معیشت کا جنازہ نکل جائے, عوام کا روزگار ختم ہو جائے, ملک میں دہشت گردوں کو دوبارہ سے پناہ دے دی جائے. کوئی اس میں ایک ون ٹریک مشن ہے. اس ون ٹریک مشن کے مطابق تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں, تمام چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اور اس کو پورا آرکیسٹریٹ کر کے پھر اس کے اراؤنڈ ذہن سازی کی جاتی ہے. پھر یہ 2018 سے لے کر 2022 کا سفر آپ کے سامنے. پھر یہ جو ایک سال گزرا ہے پچھلا, کاغذ لہرا کر سائفر جیسے سینسٹیو معاملات پر کہ امریکہ نے سازش کر کر میری حکومت گرا کر امپورٹڈ حکومت لے آئی ہے. وہ امپورٹڈ حکومت جو ہے, وہ اس کا جو کرا ہے وہ کہاں ختم ہوا؟ محسن نقوی صاحب کے اوپر. اور وہی یو ایس جو کہ ان کے مطابق ان کی حکومت ختم کر کے امپورٹڈ حکومت لے آیا تھا, آج اس کے ترلے اور منتیں اور پاؤں پکڑے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ جو سائفر کی کہانی وہ آہستہ آہستہ جب دم توڑ رہی تھی, تو وہی جو مشن اور جو ذہنیت تھی, اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی وہ لانگ مارچ کروں گا, ملک بچاؤں گا. ٹانگ کے اوپر وہ چھرے لگے, کیا لگا میں اس پہ جانا نہیں چاہتی, پلستر باندھ کے وہی ذہن سازی اور مشن کو پلان کرنے کی سازش شروع ہو گئی. اس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام جب سٹاف لیول اگریمنٹ قریب آتا تھا, یہ شخص فساد, دنگا, گنڈا گردی, ملک جلاؤ, گھیراؤ, مارو, پھینکو, یہ اس کی مائنڈ سیٹ شروع ہو جاتا تھا. آئی ایم ایف اپنا پروگرام تھا, یہ دستخط کر کے لے آئے تھے, انہوں نے وائلیٹ کیا, انہوں نے کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک لائی. اور اس کے بعد جب وہ قریب آتا تھا, خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے, پنجاب کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مت کرنا ان کے ساتھ. اس کے بعد وہ دم توڑنا چیز شروع ہو گئی. تو اس کے بعد وہ 190 ملین توشہ خانہ, فورن فنڈنگ, اس کے کیس کی کہانی جب انویسٹیگیشن کے قریب آ گئی, تو ایک اور جو لیول تھا وہ اچیو کرنے کے لیے زمان پارک آپریشن, پولیس لے کے جاتی ہے وارنٹ تو پیٹرول بم پھینکتا ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر کے خواتین کو ہیومن شیلڈز بناتا ہے, پولیس والوں کے سر پھاڑتا ہے, فساد, دنگا, لاہور جلا دیا, ادھر لانگ مارچ میں اسلام آباد جلا دیا, میٹرو سٹیشنز جلا دیے, درخت جلا دیے, بلڈنگز جلا دی. یہ پورا وہ مشن, وہ ذہن سازی, وہ پورا کام اس وقت ایٹ اٹس پیک تھا. اس کے بعد زمان پاک میں جو ہوا وہ پوری دنیا میں وہ نظارے پاکستان کے گئے, لیکن مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, کیونکہ ایک طرف انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو رہی تھی اور دوسری طرف ان کا بیانیہ دم توڑا تھا. کیونکہ باجوہ صاحب نے میری حکومت گرائی, مجھے کہا اسمبلی توڑ دو, میں اسمبلی میں نے توڑ دی, انہوں نے کہا میں الیکشن دے دوں گا, الیکشن نہیں دیے مجھے. باجوہ صاحب کو میں نے بند کمرے میں فل لائف ٹائم ایکسٹینشن دی, انہوں نے میری حکومت نہیں بچائی, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں بنایا, یو ایس نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی, محسن نقوی میں میری سازش دم توڑ گئی. پھر جی آ گیا زمان پارک میں, جب اچھی طرح ملک کی جا گسائی ہو گئی, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, اس کے اوپر سارے جب کارنامے فیل ہو گئے, کیونکہ عوام کو اور فورن میڈیا کو ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ بات کرنی شروع کرتے ہیں تو فورن میڈیا کہتا ہے کہ یار یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے. لیکن جب وہ ان کو امیجز ملتے ہیں, جب وہ فوٹیجز ملتے ہیں کہ یہ اپنی ایمبولینسز جلا رہا ہے, اپنا ہی اسکول جلا رہا ہے, اپنے ہی ہسپتال جلا رہا ہے, یہ ملک کے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں, جو تنصیبات ہیں, ان کو اٹیک کر رہا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ ایک مشن ہے, ایک ٹارگٹ ہے, وہ اس نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ, بلیک ڈے, سانیہ ملک کے اندر ہوا. اس سانیہ کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے بلڈنگز جلائیں, ریڈیو پاکستان جلایا, انہوں نے سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا, ایمبولینس جلائی, اسکول جلائے, ہسپتال جلائے. یہ سیاست ہے؟ اگر اس ملک میں معیشت کو استحکام نہیں آ رہا تو اس کا ذمہ دار یہ مائنڈ سیٹ اور یہ مشن ہے جو ملک کے خلاف چل رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ رہی تو اس کا ذمہ دار یہ مشن ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے.